اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اسی کا منگتا ہی جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہی اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ السلام علیکم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله، يا نور الله، صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کا ٹرانسلیشن بھی سنا ہوگا کہ سورہ رحمان کی تلاوت یہاں پہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کئی نشانیوں کو یاد دلا کر پھر فرماتا ہے بتاؤ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ جو چیزیں یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہاں پر ہمارا بیٹھنا اٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ تو آئیے انہی نعمتوں کا چرچا ہم کرتے ہیں۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متشریف کی شکل میں پڑھتا ہوں، آپ تمام لوگ ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حكم من الأهوال مقتدم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على
الله عليه وسلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سيماك داود للحديث الأنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ بہت زور سے بولے سبحان اللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانے الحمدللہ آپ کو آج کا کے لوگ جانتے ہوں گے آج کا ٹاپک کیا ہے آداب مساجد ہم نے لاسٹ ویک کیا سنا تھا کیا تربیت ہم نے کی تھی کسی کو یاد ہے وضو کے فرائض سنتیں مکروہات جیسے وضو ٹوٹتا ہے جیسے وضو نہیں ٹوٹتا امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یاد ہے نا اگر کوئی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پوچھ لیں ایک مرتبہ پھر سے 5 منٹ کے اندر ریپیٹ کر دیں گے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے غسل کے حوالے سے بات کی غسل کے بعد کا مرحلہ آتا ہے وضو کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پہلے مسجد جاتے ہیں اسی لیے اسی ترتیب کو ہم نے قائم رکھا تو اس مرتبہ حضرت نے سوچا کہ مسجد کے آداب کے حوالے سے بتا دیں تاکہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے مسجد کے آداب کو جان لیں چونکہ ہم مسجد میں جاتے ہیں ایکسرسائز کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن نماز کا تصور ہمارے اندر نہیں آتا تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر سے وقت میں کچھ الحمدللہ میں نے حدیثیں اور قرآن پاک کی آیتیں کچھ کوٹ کی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق دے دے اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلیے پھر سے ایک نعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بے خود کیے ہیں بے خود کیے ہیں انداز جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جانا عادل یہ تجھے رکھ لو
دیتے ہیں انداز ہی جاواں جی چاہتا ہے تحفے بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو دیدار بھی ہو جائے نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوں شہدا سب نے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوں شہدا سب نے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا بے خود کیے دیتے دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاواں بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کرتے ہمیں دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کرتے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاواں بے خود کیے دیتے ہیں اور محبت سے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں چلیے مسجد کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ درمیان میں ایک ایک نعت ہوتی رہے گی انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آئیے پہلے قرآن مسجد کے حوالے سے کیا کہتا ہے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یعنی اس کا سیدھا سیدھا میں ترجمہ آپ کو بتاؤں صاف سیدھا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں کو یہ مشکل وضاحت میں نے آپ کے سامنے نہیں کی، صاف سیدھے الفاظ میں نے آپ کو کہا جو اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، مسجدوں کو آباد سدوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، مسجدوں کو آباد سدوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور جو شخص بار بار مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، بار بار مسجد کو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مسجد کے حوالے سے بے شمار باتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شارٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم نے یہ بات کافی سنی ہے، مسجدوں میں چندہ بھی ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اکیلا میں مسجد بناؤ تبھی جنت میں جائے، نہیں، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جس نے ایک درہم بھی مسجد کے لیے خرچ کیا، ایک درہم بھی مسجد بنانے کے لیے یا مسجد کے جو انتظامات ہوتے ہیں چاہے لائٹس کے ہو یا کرنٹ بل کے، جس طریقے سے بھی مسجد کے لیے جو پیسہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض آپ کے نام کا ایک محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ بے شمار فضائل مسجد کے حوالے سے آئی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں میں سے ہو، جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں میں سے ہو تو وہاں کچھ چر لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ مسجدیں ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کی کیاری کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس میں چرنا کیسا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کی کیاریوں میں چرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب تم مسجدوں میں جاؤ تو اللہ کے ذکر سے مسجد کو مزین کیا کرو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان شریف میں جب مسجد کے سامنے سے ان کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ مسجد روشن تھی، سبحان اللہ، مسجد روشن تھی۔ جب آپ کو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو روشن کیا تو حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک مولا، جس طرح سے عمر فاروق نے مسجد کو روشن کی ہے، اے اللہ ان کی قبر کو تو منور و روشن فرما دے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جب جلوہ فرما ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ چراغ لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ، جگہ جگہ چراغ لگے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال دریافت کیا کہ اے صحابہ بتاؤ، مسجد کو کس نے روشن کیا، مسجد کو کس نے چراغوں کے ذریعے روشن کیا؟ تو صحابہ کرام نے فلاں صحابی کا نام بتایا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، واللہ اگر میری ایک اور اولاد ہوتی تو میں اس صحابی کی حصے میں دے دیتا، سبحان اللہ، یعنی اس صحابی سے میں نکاح فرما دیتا، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مسجدوں کو روشن کرنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہیں، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ مسجدوں کے فضائل ہیں کہ مسجدوں کو روشن کیا کریں، آباد کیا کریں، سدوں کے ذریعے سے آباد کیا کریں۔ اور فرمایا گیا جب بندہ مسجد کو نماز کے ارادے سے نکلتا ہے اپنے گھر سے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا تب تک اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، دعا بھی پڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد کی چوکھٹ پر، مسجد کے انٹرنس پر دعا ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ کر ہم اندر داخل ہوتے ہیں، پھر اعتکاف کی بھی نیت کرتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، آتی ہے نا سب کچھ، نویت سنت الاعتکاف، یہ نیت بھی ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو کر
اعتکاف کی نیت کو کر لیتا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھے، نوائتو سنت الاعتکاف۔ ان 3 جملے آپ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنے ہیں، نوائتو سنت الاعتکاف۔ اگر آپ اتنا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں ہر سانس کے بدلے میں، ہر سانس لینے اور چھوڑنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتاؤ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں سانس لینے اور چھوڑنے کے بدلے میں۔ اگرچہ آپ مسجد میں کوئی ذکر نہ کریں، کوئی عبادت نہ کریں، صرف مسجد میں آپ داخل ہو کر صرف اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سارے، آج ہی میں نے جمعہ میں دیکھا، جب مسجد میں داخل ہوا جمعہ کی نماز میں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ناخن نکال کر مسجد کے فرش پہ ڈال دیتے ہیں، معاذ اللہ، اپنے ناخن نکالتے ہیں، ناک کی گندگی میں نکالتے ہیں، فرش پر لگاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایسا ہر مسجد میں ہوتا ہے، ایسا ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ گندگی مسجد میں ہی لگاتے ہیں، گھروں سے صاف کر کے نہیں آتے، بلکہ مسجد کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آ کے ہمیں صاف کرنا ہے، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا جو کوئی بندہ مسجد کا ایک کنکر بھی اٹھا کر، مسجد کا ایک کنکر بھی اٹھا کر اس جگہ کو صاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حور کا مہر ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حور کا مہر ادا کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مسجدوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو کوئی شخص مسجد کا جو کوڑا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، مسجد میں جو کنکرے پڑے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پیر دھوتے ہیں، پیروں میں کچھ دھول لگی ہوتی ہے، کنکرے لگے ہوتے ہیں، تو مسجد میں پہنچنے کے بعد پیروں کو صاف کرنے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، وہ مسجد میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سنیں، ایک بہت ہی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بیان فرمانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ سنیں گے اور دل میں اپنی جگہ دیں گے تو انشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوگا۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں میں کیا عرض کر رہا تھا، جو کوئی شخص مسجد کے کنکروں کو، وہاں کی جو پڑی ہوتی ہے مٹی جو بھی ہو، اسے صاف کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک حور کا مہر ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے ساتھ بولیں آپ، کوئی مشکل الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسان الفاظ ہیں، ایک حور کا مہر ادا کرنے کا اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں مسجد کے جو کنکرے ہوتے ہیں، جو بھی وہاں کا کوڑا ہوتا ہے، اس کو بے ادبی والی جگہ یعنی نجس جگہ یعنی گندی جگہ مت پھینکا کر، یعنی جو مسجد کا کچرا ہوتا ہے وہ بھی پاک و صاف ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا گیا جو شخص مسجد کے کنکروں کو یا دھول کو اٹھا کر جمع کر کے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب میں نے حدیث پاک پڑھی تو ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، سبحان اللہ۔ ہماری عادت ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی کنکرا ملتا تو اپنے جیب میں ڈال لیتا، پتہ نہیں جیب میں ڈالنے کے بعد وہ ملتا بھی نہیں تھا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین کا طریقہ ہوا کرتا کہ وہ مسجدوں کا جو بھی کوڑا ہوتا اس کو جمع کرتے اور اپنے گھروں میں رکھ لیا کرتے، سبحان اللہ، تاکہ فرشتے ان کے گھروں کی زیارت کو آ سکے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی مزید فرمایا گیا جو شخص مسجد کے کوڑے کو اٹھا کر اپنے گھروں میں رکھتا ہے تو اس کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مسجد کا کچرا یہاں وہاں پر آپ نہ پھینکیں، اگر آپ اب تک پھینکتے ہو یا ذمہ داران ایسا کرتے ہو تو آپ ان کو محبت سے سمجھائیں کہ مسجد میں جو کوڑا پڑا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ اسے اچھی جگہ دفن کر دیں یا کوئی پاک جگہ اس کو پھینکنے کی کوشش کریں، جیسے کہ میونسپلٹی کا جہاں پر کچرا ہوتا ہے وہاں پر پھینکنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور مزید یہ فرمایا گیا جو مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جب آتے جاتے تو دیکھتے کہ ایک عورت ہمیشہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمیشہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ اس کو وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی، اس کا آنا جانا ہوتا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے دیکھتے کہ مسجد کو اچھی طرح سے وہ صاف کیا کرتی تھی۔ کچھ دن ہو گئے وہ نظر نہیں آتی،
ایک دن ہو گئے 2 دن ہو گئے, اس طرح سے کچھ دن بیت جاتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں, صحابہ وہ عورت کہاں گئی, اے صحابہ وہ عورت کہاں گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت؟ تو آقا نے فرمایا وہی جو مسجد نبوی یعنی ہماری مسجد کو پاک و صاف رکھا کرتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہوتے ہیں اور صحابہ سے سوال کرتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا اور آپ نے مجھے بتایا نہیں. یا رسول اللہ وہ تو ایک معمولی سی خادمہ تھی, معمولی سی ایک کام والی تھی, ہم نے سوچا یہ ضروری نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی معمولی عورت نہیں, جو مسجد کو پاک و صاف کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کے دل صاف ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ, وہ صاف دل والی عورت تھی. چلو میں اس کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کی پاک صفائی کرنے والی عورت کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہاں پر جا کر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, مسجد کو پاک صاف کرنے کی ذمہ داری صرف مؤذن کی نہیں ہے. مسجد کو پاک صاف کرنے کی یہ سنت, سب سے بڑی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, لہٰذا ہمیں اپنی مسجدوں کو پاک و صاف و ستھرا رکھنا چاہیے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ اپنے گھروں میں کوئی ایک جگہ مسجد کے لیے مخصوص کر لے, یعنی نماز کے لیے مخصوص کر لے اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھا کرے. کوئی ایک جگہ اپنے گھر میں چھوٹا سا اسپیس بنا لے جہاں پر نماز تلاوت. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ گھروں میں نماز ادا کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھروں میں نماز ادا کریں, بلکہ نفل عبادت کے لیے یا کبھی کبھی ایک وقت کی نماز گھر میں پڑھ لیا کریں, تاکہ گھر والے بھی نماز کی عادت عادی بن جائیں. جب آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کچھ نادان بچے ہوتے ہیں جو مسجد لے جانے لائق نہیں ہوتے, اگر وہ آپ کو پڑھتا ہوا دیکھیں تو اسی لیے تو حکم دیا گیا کہ فرض نماز مسجدوں میں ادا کریں اور سنت اپنے گھروں میں ادا کریں, تاکہ گھر کا ماحول بھی نماز والا بن جائے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مسجد میں ہم جب داخل ہوں تو پاک و صاف مسجد دیکھیں. پہلے جہاں پر کچرا پڑا ہوتا ہے اٹھا کر اپنے پاکٹ میں ڈالیں, کوئی وزن بھاری چیز نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, ناخن ہیں تو اگر باہر پھینکتے. بہت سارے لوگوں کے بال پڑے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ مسجد میں ہی آ کر اپنے گاڑی کا خلال کرنے لگتے ہیں, اپنے بال کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن ساری گندگی کیا ہوتی ہے مسجد میں پڑتی ہے. ساری گندگی مسجد میں پڑتی ہے. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا کہ جب آپ وضو کرو تو سارا پانی مسجد کے باہر جھاڑ لیا کرو, کیونکہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوتا ہے, یعنی اپنے گناہوں کو صاف کرنے والا ہوتا ہے, وہ گناہوں کا پانی ہوتا ہے, اس لیے مسجد میں نہ گرائے. تو مسجد کا یہاں تک خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں باقاعدہ ٹیک لگا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن سو بھی جاتے ہیں اور گہری نیند میں اٹھتے ہیں, پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہوش تک نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, مولانا کیا پڑھا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, بالخصوص نوجوانوں کو ٹیک لگا کر مسجد میں بیٹھنے سے یہ بے ادبی قرار دی گئی. یہ مسجد کی بے ادبی ہے کہ نوجوان مسجد کو ٹیک لگا کر نہ بیٹھے. اور بہت ساری ایسی بھی ہماری محفل ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ٹیک لگانا نہیں چاہیے. اگرچہ بزرگ حضرات ہیں ان کو بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بیٹھے ٹیک لگا کر بیٹھے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نوجوان ہیں, اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں تو میں آپ اس کو ایک مائنس پوائنٹ اس کا بتاتا ہوں. ٹیک لگا کر جب بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو کیا ٹائٹنس فیل ہوتی ہے, آپ ٹھیک سے توجہ دے کر سن نہیں پاتے, آپ کو نیند بھی آنے لگتی ہے, شیطان بھی ورگلاتے رہتا ہے. تو اسی لیے ایک دم چاقو چوبند ہو کر بیٹھیں, اپنے دل کے کان کو اور سر کے کان کو بھی متوجہ دے کر, جہاں کچھ بھی کوئی آئے یا جائے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ جو بات کہی جائے اور اس کو سننا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایک بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جو اپنے بھائی کے لیے جگہ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے. جو اپنے بھائی کے لیے اٹھ کر جگہ ہموار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معاذ الجود والکرم والے کرام اپنے کرم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک نعت پڑھ پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ تیرے مدینے کی باتیں مدینے کی تیرے مدینے کی باتیں مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے الفاظ نہیں ملتے کوشش نہ کرے کوئی اس زخم وسیلے اس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی مدارا بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے گلیوں سے وہ گزرے تھے ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سب کو نہیں ملتا یہ زخم سب کو نہیں ملتا یہ زخم سب کو نہیں ملتا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی تو مسجد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد کی حدیث پاک ہے اللہ کی ضمانت میں گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے والا وہ اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حفاظت میں رہتا ہے جو شخص گھر میں داخل ہو کر فوراً سلام کرے اور دوسری بات گھروں میں نماز کی مسجد کو جانے والا بولو سبحان اللہ جو مسجد کو آتا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ کی راہ میں نکلنے والا جس سے مراد علم دین حاصل کرنا یا علم دین سکھانے کے لیے نکلنا گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی امان میں ہے سبحان اللہ اور فرمایا گیا اگر کوئی شخص
مسجد کو جاتے جاتے باوضو یا کسی بھی حالت میں یعنی باوضو ہو کر جب وہ نکلتا ہے چاہے مسجد کو ہو یا علم دین کی طلب میں ہو تو وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی نکلتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں یہ اپنی عادت بنائے کہ مسجد کو جایا کریں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جو لوگ مسجد اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. مسجد کو جانے کے عادی بنے, مسجد کو جانے کے عادی بنے. اگر آپ مسجد کو آتے جاتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کی گواہی دینے کے حوالے سے فرمایا ان لوگوں کے لیے ان کی ایمان کی تم گواہی دینا جو مسجد کو آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دینا جو مسجد کو آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں مہمان نوازی کرے گا جو شخص 5 وقت مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اپنا مہمان بناتا ہے. تو مسجد میں جانے کے لیے ہمیں نماز کا ارادہ تو کرنا ہے. نماز کے ارادے سے ہم مسجد میں جائیں, وہاں پر بیٹھیں, وہاں پر سیکھیں, وہاں پر اللہ کا ذکر کریں. جو کچھ بھی وہاں پر سکھایا جاتا ہے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مسجد صرف نماز کے لیے نہ جائیں. کبھی کبھی آپ کا دل افسردہ ہوتا ہے تو مسجد میں جانے کی کوشش کریں. میں نے شاید آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ باتوں میں الجھن ہو جاتی ہے تو ناراض ہو کر آپ کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا مسجد میں جاتے ہیں. آپ ناراض ہو کر سیدھا مسجد میں جا کر سو جاتے ہیں. انہیں پتا تھا جب ناراض ہو جائیں, جب دل دکھ جاتا ہے, جب دل ٹوٹ جائے تو مسجد میں جائیں, چونکہ مسجد سب سے سکون والی جگہ ہے. مسجد کیا ہے؟ سب سے سکون والی جگہ ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پتہ لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں ہیں تو آپ خود مسجد میں تشریف لے گئے. جب آپ خود مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں آرام فرما رہے, دیکھا کہ ان کا جسم کا کچھ حصہ مٹی پر پڑا ہوا تھا, یعنی مٹی کچھ جسم کے حصے پر لگی ہوئی تھی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان مٹی کو جھاڑا. سبحان اللہ. اپنے مبارک ہاتھوں سے ان مٹی کو جھاڑا اور فرمایا اے ابو تراب اٹھو. سبحان اللہ. ابو تراب سے مراد مٹی کے باپ. تب حضرت علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ کا لقب ابو تراب پڑا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اس سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ناراض ہو تو کہاں پہ جائیں؟ مسجدوں میں جائیں یا اللہ کے نیک ولیوں کی بارگاہ میں جائیں. آج ہم ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ سب نہیں. کوئی سگریٹ پینے کے لیے جاتا ہے, کوئی شراب نوشی کرنے کے لیے جاتا ہے. معاذ اللہ. یہ ہمارا تصور ہوتا ہے کہ اگر ہم سگریٹ پی لیں تو غم دور ہو جاتا ہے, شراب پی لیتے تو غم دور ہو جاتا ہے. نہیں, بلکہ بلا دوسری بلا کو اپنے آنکھ پر لینے کے برابر ہے. جب آپ غمگین ہو جائیں تو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں. قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں یا بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کیا کریں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک صرف روح کا ذکر کیا. میں نے 40 سال تک صرف روح کا ذکر کیا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام عطا فرمایا. ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ذکر کوئی اور بھی مزید کے حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی موقع ملا تو میں بتانے کی کوشش کروں گا. یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی ملاقات میں ایک ہی بیٹھک میں سب کچھ سنا دیا جائے, بلکہ تھوڑا سا ہو بس آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے آپ کو بتائی باتیں یاد ہے نا, یاد نہیں ہوگی تب آپ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ عمل کرتے کرتے آپ کو یاد آ جائے. اگر کوئی بات آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک میں طریقہ بتاتا ہوں. جب بھی آپ کوئی نئی بات سنیں تو اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی کو بتا دیا کریں. جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں نا تو وہ بات آپ کو یاد رہ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی عادت کریمہ تھی, آپ نے نصیحت بھی فرمائی جب تم کوئی بات سنو تو اسے فوراً لکھ لیا کرو. جب تم کوئی بات سنو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر لکھ لیں گے یا کسی کو بتا دیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ عمل کریں گے. مسجد کا ادب لازم رکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. میں نے ایک بات بتانا بھول گیا کہ مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سیدھا پیر رکھ کے مسجد میں داخل ہوں گے اور واپس آتے ہیں تو الٹا اس کا ہمیں کرنا ہے. یہ بات تو اکثر آپ جانتے ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں. جب پیر ہمارا جو ہوتا ہے وہ بھی رکھ دیتے ہیں.
इंशाअल्लाह उससे बचने की कोशिश करें। जब आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का ख्याल हमारे जहनों में, हमारे दिल में, हमारे फिक्र में होगा तो ज़रूर वहाँ पर जाने के बाद, मस्जिद में जाने से पहले हमें ख्याल आ जाएगा कि सीधा पैर रख कर जाना मेरा आका की सुन्नत है। इंशाअल्लाह मस्जिद में जाने से पहले दुआ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अफ्तहनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तहनी पढ़ते हैं, नहीं बल्कि अल्लाहुम्मा अफ्तहनी हमें पढ़ना है। मीम और फे को हमें मिलाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको नहीं आती दुआ तो एतिकाफ की नियत तो कम से कम करें। अगर एतिकाफ की नियत आपको अरबी में नहीं आती तो सिर्फ इतना कहें कि ऐ अल्लाह मैं सुन्नत एतिकाफ की नियत करता हूँ, मैं सुन्नत एतिकाफ की नियत करता हूँ। और एक ज़रूरी मसला, अगर आप एतिकाफ की नियत के बगैर मस्जिद में खाते पीते हैं तो ये हराम है। अगर आप मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके खाते हैं तो ये जायज़ है, लेकिन तकवा ये है कि मस्जिद के बाहर खाया जाए। फतवा क्या है, शरीयत ने इसको इजाज़त दी, एतिकाफ की नियत करके आप मस्जिद में खा सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन तकवा क्या है, मस्जिद के बाहर खाएं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मैंने कोई गलती की तो अल्लाह तबारक तआला उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े तवस्सुल से माफ़ अता फरमाए और हम और आप को अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख ले, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख ले, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम
سایہ رسول کا ہوتا ہے زمین پر، سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. ان کا بنتا
اللهم صل على سيدنا نبينا جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، تم کروڑوں نہیں بس دکھا دو مجھ کو، تم کروڑوں نہیں بس دکھا دو مجھ کو، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، آؤ کیرنی ہوگی شفاعت واجب، آؤ کیرنی ہوگی شفاعت واجب، روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے، روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے
تیرا ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں ایک جھلک دکھنا سبحان اللہ ایک جھلک